بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایریز برج حمل، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ مارچ 21 سے لے کر اپریل 19 تک ہوتی ہے ان کا سن سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا فرمائے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جو آپ کے حق کے لیے بہتر ہے، آپ کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں اور اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ ایریز والے افراد، آپ لوگ اس ویک میں کچھ جلدی میں رہیں گے، اپنے کام جلدی ختم کریں گے۔ آپ اس ویک میں کچھ غیر مطمئن سی صورتحال میں رہ سکتے ہیں، آپ بے صبری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس ویک میں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، بول چال میں یعنی کمیونیکیشن میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ دوسروں سے آپ جو بھی بات کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کرنی ہے، کیونکہ اس ویک میں آپ کے وے آف کمیونیکیشن سے لوگ کچھ خاص متاثر نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ تجویز ہے کہ آپ اپنی سخت باتوں کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں اور گھریلو زندگی میں بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس ویک میں آپ کچھ ایگو ایشوز کا بھی شکار رہیں گے، جس کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہوں گے، آپ کو کچھ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ارد گرد جو مسائل ہیں، آج کی دنیا جس فیز سے گزر رہی ہے، اس میں ڈپریشن ایک کامن سی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ڈپریشن سے باہر کیسے آئیں۔ تو میرا ایریز والوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو اس ویک میں تھوڑا کنٹرول رکھیں، لوگوں کے ساتھ زیادہ جذباتی لگاؤ نہ بنائیں، اپنے وے آف ٹاکنگ کو بھی بہتر کریں، غصے پر کنٹرول کریں۔ اس ویک میں تھوڑا بہت صبر سے کام لیں، چیزوں کا انتظار کریں کہ وہ کب آپ کے حق میں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں یا کوئی بڑا امتحان دینا چاہتے ہیں، باہر کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی تیاریاں مکمل رکھیں۔ آپ کے لیے جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے 14 اپریل سے لے کر 14 مئی تک بہترین ہوگا، اس لیے تھوڑا صبر سے کام لیں۔ آپ کا بہت اچھا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے، پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں۔ ہاں، اگر اس ویک میں آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی فیز میں آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے، آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہ کہ جائیداد سے متعلق آپ کو جو بھی مسائل ہیں ان کو اگر آپ قانونی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اہم ڈاکومنٹ پر، فائل پر اگر آپ نے سائن کرنے ہیں تو آپ نے بہت احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اپنے لیے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ دعائیں آپ کے لیے بہت کام آئیں گی، جو آپ کو صحیح راستہ بھی دکھائیں گی۔ اس ویک میں ایریز والے افراد نے جو ورد کرنا ہے وہ یا فتح ہو یا رزاق ہو کا ورد ہے۔ اس کی روز ایک تسبیح پڑھیں، یہ آپ کے معاملات کو بہت حد تک سنبھال لے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹورس برج ثور، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 20 اپریل سے 20 مئی تک ہوتی ہے ان کا سن سائن ٹورس ہے۔ ٹورس والے اپنے ناظرین کے لیے میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی عظمتیں، آپ کی شان کریمی بہت وسیع ہے۔ اپنی عظمت اور شان کے صدقے سے میرے دیکھنے والوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ان کی نیک اور جائز خواہشات کو اپنی رب کریمی کے صدقے پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔ ٹورس والے افراد کو اس ویک میں پازیٹیو انرجیوں سے نوازا جا رہا ہے جو آپ کے لیے بہت ہی خوش آئند ہیں۔ آپ کو یہ انرجیز بہت خوش رکھیں گی، آپ کی محنت میں بھی آپ کا بہت ساتھ دیں گی، آپ کو اپنی محنت کا اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے جو محنت کی تھی، اب آپ کو اس کا بہت اچھا پھل ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ کے اختلافات تھے ان کو حل کر سکیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا وقت ہے۔ یہ وقت اور کاروبار آپ کے لیے مستقبل میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے کچھ اہداف ہیں جن کی طرف آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو آپ ان کو پورا کر لیں گے۔ اگر آپ کے جو پروجیکٹس جاری ہیں یا آپ ان پر کام کر رہے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو، اپنے اہداف کو اور اپنی پلاننگ کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ اس ویک میں آپ اپنے اندر ہمت محسوس کریں گے، کچھ سخت اور مشکل کام بھی کر سکیں گے۔ وہ کام جو آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے ناممکن لگ رہے تھے، اب آپ سوچیں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر آپ پراپرٹی میں کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ جو لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے، وہ اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ اس ویک کے بعد سے آپ کو ضرور اس بارے میں خوشخبری ملے گی۔ ہفتے کے آخری 3 دن آپ کے حالات بہت اچھے رہیں گے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کرنا
شروع کر دیں۔ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آپ کے کیریئر کی راہوں میں بھی ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ اگر آپ اپنے علم کو کاروباری اور سماجی زندگی کے حوالے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ اپنا ذہن، اپنا علم اور اپنے تجربے کو اپنے کام میں ضرور استعمال کریں، لوگوں سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی رقم پھنس گئی ہے تو وہ بھی واپس ہونے والی ہے، یا اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس ویک میں واپس ہو جائے۔ آپ کے بچت کرنے کے بہت زیادہ امکانات روشن ہیں۔ بچت کریں گے تو اس کا فیوچر میں آپ کو بڑا پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ خاندان اور بچوں کی صحت کے متعلق کچھ مسائل ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں انوالو ہیں تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے اظہار بھی کر لیں۔ آپ کے اس اظہار کو پازیٹیو رپلائی ملے گا۔ اگر آپ باہر کے ملک کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ مختصر یہ کہ ٹورس والوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے، ٹائم اچھا ہے۔ آپ اپنے بڑے بڑے کام، جو اہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کے لیے اسپیسیفک ورد ہے، یا رحمان ہو یا کریم ہو۔ اس ورد کو ٹورس والے افراد نے روز ایک تسبیح ضرور کرنا ہے۔ یہ آپ کے معاملات کو سلجھائے رکھے گا اور ان میں رکاوٹیں بھی دور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیمنائی، برج جوزا، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 21 مئی سے 20 جون تک ہوتی ہے ان کا سن سائن جیمنائی ہے۔ جیمنائی والے میرے ناظرین کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے اور خوشیوں سے نوازے، اور جو بھی آپ کی دلی خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیمنائی، اس ویک کا سٹارٹ آپ کے لیے کچھ ان ایکسپیکٹڈ سا ہوگا۔ اچانک کچھ اخراجات آ سکتے ہیں یا آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں جو آپ کی بچت کو متاثر بھی کر سکتی ہے، لیکن آپ کے پلانٹس کی جو پازیٹیو انرجیز آپ کو مل رہی ہیں ان کی مدد سے آپ چیزوں پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا صبر پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش اور مینٹل ریلیکسیشن دینی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ کانفیڈنس ملے گا۔ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنی کرنٹ سچویشن کو اچھا بنا سکیں۔ آپ بات چیت کرنے کے معاملے میں بہت ماہر ہیں۔ اپنی اس مہارت کے استعمال کرتے ہوئے آپ کئی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، چاہے یہ مسائل آپ کی پرسنل زندگی کے متعلق ہوں یا پروفیشنل زندگی سے ان کا تعلق ہو۔ اس ویک کے شروع میں آپ کو کچھ کھانے پینے کی عادات کا خیال رکھنا ہے۔ پیٹ کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو گیسٹرک پرابلم ہو سکتی ہے، آنتوں میں کچھ انفیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے دوستوں یا خاندان کے اہم افراد سے بہت اچھی ہیلپ مل سکتی ہے۔ اپنے محبت کے معاملات کا اظہار کریں، آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہتے ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اچھے نتائج کی توقع ہے۔ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ ہفتے کے آخری 3 دن میں آپ کے ارد گرد کچھ نیگیٹو انرجیز آ سکتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اداس محسوس کریں گے، اپنی کنسنٹریشن کو لوز کریں گے، بار بار کچھ ماضی کے واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے اور آپ ان کو سوچ کر پریشان ہوتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ معمولی کام کرتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ کاروبار میں یا ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ اگر آپ کے دوست یا آپ کے پیارے آپ کے سخت فیصلوں میں آپ کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس کے علاوہ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کچھ مغرور ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنی صلاحیتوں پر کچھ غرور محسوس ہوگا، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ غرور میں کبھی بھی نہیں آنا، کیونکہ غرور اور تکبر انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ کچھ ایگو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں جس کا اثر خاندانی ہم آہنگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈپریس نہیں رکھنا، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اپنی کنسنٹریشن کو بنائے رکھنا ہے۔ جیمنائیز کے لیے اس ویک کا خاص ورد ہے یا ودودو یا حلیمو۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے روز ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کے معاملات کو بہت بہترین کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ کینسر، برج سرطان، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 21 جون سے 22 جولائی تک ہوتی ہے ان کا سن سائن کینسر ہے۔ کینسر والے میرے ناظرین کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے سرفراز فرمائے، آپ کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے اور جو آپ کے حق میں بہتر ہے آپ کو جلد از جلد وہ فراہم کرے، آمین ثم آمین۔ کینسیرینز، اس ویک میں آپ کے سٹارز آپ
آپ کو بہت پازیٹیو انرجیز دے رہے ہیں۔ یہ ویک آپ کے لیے بہت برکتوں والا ویک ہے۔ اس ویک کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس ویک میں شب برات بھی آنے والی ہے، اس لیے اپنے لیے خوب دعائیں کریں۔ آپ کو آپ کے سٹارز کی برکت سے بہت زیادہ روحانی پاور ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو فیصلے یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرے گا، آسانیاں فراہم کرے گا، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے کام کہاں سے پورے ہو رہے ہیں۔ اس ویک میں کینسرین افراد کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ آپ اپنی گھریلو زندگی میں بہت مطمئن رہیں گے۔ وہ خواتین جو ہاؤس وائف ہیں ان کی صحت بھی اس ویک میں اچھی رہے گی۔ آپ کو اپنے گھریلو کاموں میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں جو بھی آپ نے سخت فیصلے یا مشکل فیصلے لینے ہیں ان میں آپ کے سٹارز آپ کو بہت مدد فراہم کریں گے۔ آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے کام کو سلجھانے کے لیے، اپنے سارے اہم کاموں کو سر انجام دینے کے لیے آپ ان آئیڈیاز پر کام کریں گے۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے ذرائع ملیں گے۔ وہ لوگ جو نئی جاب تلاش کر رہے ہیں یا اپنی جاب کو سوئچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ویک کے آخری دن بھی آپ کے لیے بہترین دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر کچھ انجانی سی طاقت محسوس کریں گے جو آپ کے لیے، آپ کے کولیگز کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ کینسرین افراد اس ویک میں کسی اہم شخص سے ملیں گے جو مستقبل قریب میں آپ کے لیے بہت بہترین یا کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کا نیٹ ورک مضبوط ہوگا، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے جو کہ آپ کے کاموں میں بہت مدد کریں گے۔ اگر آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ یا خاندان میں کسی کے ساتھ جائیداد کا مسائل تھے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی محنت کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں گے جس سے آپ کو کافی نفع ملے گا۔ اگر آپ باس ہیں یا آپ کے انڈر کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ سخت فیصلے لے سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویک میں اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے گھر کی، اپنی جگہ کی، اپنے آفس کی ڈیکوریشن پر خاص توجہ دیں گے، یہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی اور کانفیڈنس بھی پیدا کرے گا۔ مختصر یہ کہ یہ ویک کینسرین افراد کے لیے بہترین ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اس بہترین وقت سے آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کینسرین افراد کے لیے اس ویک کا اسپیسیفک ورد ہے یا فتح ہو یا رحمان ہو۔ اس ورد کی آپ نے روز ایک تسبیح کرنی ہے، یہ آپ کے معاملات کو بہترین رکھے گا اور رکاوٹوں کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیو، برج اسد، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 23 جولائی سے 22 اگست ہوتی ہے ان کا سن سائن لیو ہے۔ لیو والے اپنے ناظرین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں، نعمتوں، خوشیوں سے آپ کو نوازے، آپ کی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیو والے افراد اس ہفتے آپ بوریت محسوس کریں گے۔ اس ویک میں آپ کا کانفیڈنس بھی کم ہو سکتا ہے۔ آپ کی یہ کوشش رہے گی کہ اس ویک میں آپ کو کوئی اہم ٹاسک یا کام نہ سونپا جائے، کوئی اہم ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، جس سے گھر اور کام کی جگہ پر کچھ عجیب و غریب حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ کی حیثیت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنی محنت سے کمائی گئی رقم کو کچھ ان یوزول چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں جس کا اثر آپ کے بجٹ پر بھی پڑ سکتا ہے، اور آپ کے ارد گرد اس ویک میں کچھ نیگیٹو انرجیز پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس ویک میں آپ نے تیز رفتار ڈرائیونگ اور سفر سے گریز کرنا ہے۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ گھریلو معاملات اور بچوں کی پڑھائی میں زیادہ مصروف رہیں گے۔ جو خواتین ہاؤس وائف ہیں آپ اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں الجھا ہوا محسوس کریں گی، بچوں میں، کچن میں آپ کا زیادہ وقت گزرے گا جس سے آپ کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اپنی کوششیں زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی کچھ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں یا پیاروں کی صحت کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں تو اس کی طرف فوری توجہ دیں۔ آپ کی پرسنل زندگی میں بھی کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سخت باتوں پر اور انا پر قابو میں رکھیں، اپنے ایگو ایشوز کو کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی پرسنل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں اور کاروبار میں لوگوں کو دلیلیں دینے سے گریز کریں۔ اگر کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، تنازع شروع ہو جائے تو آپ نے بہت عاجزی سے کام لینا ہے، چپ رہنا ہے۔ ہفتے کا آخری دن کسی نہ کسی طرح سمجھداری سے گزار لیں، اگلا وقت اچھا آنے والا ہے۔ اگر آپ غیر محسوس طریقے سے کچھ دیر کے لیے آف لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی اچھا ہے۔ اپنے خاندان یا دوستوں کے ساتھ کسی آؤٹنگ پر نکل جائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، کسی تقریبات میں چلے جائیں،
اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو اور لوگ آپ کی نیگیٹیوٹیز کو محسوس ہی نہ کریں۔ جو لوگ محبت کے معاملات میں ہیں، منگنی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا صبر کریں۔ یہ وقت منگنی یا کسی بھی بڑے فیصلے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیو والے افراد کے لیے اس ویک کا خاص ورد ہے یا حلیمو یا ودودو۔ اس ورد کو آپ نے روز ایک تسبیح ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے معاملات میں بہت سی آسانیاں پیدا کرے گا اور زیادہ لڑائی جھگڑے کو بھی ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ورگو برج سنبلہ، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 23 اگست سے 22 سپٹمبر تک ہوتی ہے ان کا سن سائن ورگو ہے۔ ورگو والے میرے ناظرین کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو اپنی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے۔ آپ کی جو دلی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد پورا کرے اور آپ پر اپنا کرم اور فضل جاری رکھے، آمین ثم آمین۔ ورگو کے لیے اس ویک کے حالات سازگار ہے۔ آپ کو کچھ مالی فائدے بھی مل سکتے ہیں، نئے ذرائع کھل سکتے ہیں، آپ کی ماضی کی گئی انویسٹمنٹ سے آپ کو اچھا خاصا منافع کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ اس ویک میں آپ فلی چارج رہیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں گے، سوشل رہیں گے، آپ کا نیٹ ورک مزید بڑھے گا۔ ہاؤس وائف کو پریگننسی کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ وہ لوگ جو سنگل ہیں، شادی کے معاملات آپ کے لیے اچھے ہیں، سموتھ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا وقت ہے، آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں یا جاب تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، ملازمت میں بھی آپ کو ترقی مل سکتی ہے۔ جو کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو اپنے کاروبار میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، یہ تبدیلیاں فیوچر میں آپ کو بہت فائدہ کرے گی۔ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اچھا وقت ہے۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے آس پاس کون سی ایسی پازیٹیو انرجیز ہیں جو آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص سے پازیٹیو انرجیز مل رہی ہیں تو آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے، کون سی ایسی عادت ہے، کون سا ایسا وقت ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو پازیٹیو انرجیز مل رہی ہیں۔ یہ آپ نے بہت کینلی آبزرو کرنا ہے۔ یہ شخص، یہ وقت آپ کے مستقبل کے لیے بہت برکتیں اور رحمتیں لے کر آنے والا ہے، آپ کے لیے گڈ لک بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ اپنے مقاصد کی طرف زیادہ ہو، آپ اپنے منصوبوں کو خود بخود مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے آپ کو اچھی انرجیز میں پائیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے کاموں کو، اپنے مقاصد کو زیادہ طور پر محسوس کریں گے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کچھ کام یا منصوبے جو لیٹ ہو رہے تھے ان کو بھی پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، آپ تیار ہوں۔ آپ کے لیے بہت سی انرجیز اور بہت سے چیلنجز بھی آنے والے ہیں۔ یہ چیلنجز پازیٹیو ہیں، آپ کی زندگی کو نیا رخ دیں گے، آپ کے دماغ کی صحت کو اور آپ کی سوچوں کو کریٹیوٹی دیں گے، اپنے اندر آپ توانائی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو خاندان میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا، کچھ انبن بن رہی تھی تو آپ اس کو بھی سلجھا سکیں گے۔ اگر آپ اپنے بزنس میں مشکل فیصلے کرنے والے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، وقت اچھا ہے، یہ وقت آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائے گا۔ جو لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی اپلیکیشنز اور سی وی متعلقہ اداروں کو دیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور اچھی خوشخبری ملے گی۔ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز نہایت متاثر کن ہے۔ ورگو والے اپنی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بچت کے ذرائع ہیں تو ان کو ضرور استعمال کریں، اپنی بچت اور اخراجات کے درمیان کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کا بینک بیلنس بہت بڑھ جائے گا۔ آپ کے لیے اس ویک کا خاص ورد ہے یا ولیو یا نصیرو۔ اس ورد کی روز ایک تسبیح ضرور کریں، یہ آپ کو انجانی سی طاقت اور توانائی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لبرا برج میزان، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر ہے ان کا سن سائن لبرا ہے۔ لبرا والے اپنے ناظرین کے لیے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے بھر دے اور آپ کی دلی اور جائز خواہشات کو جلد از جلد پورا فرمائے اور آپ کے حق میں بہترین سے بہترین کرے، آمین ثم آمین۔ لبرا کے لیے یہ ویک بزی رہے گا، آپ گھریلو کاموں میں، پروفیشنل کاموں میں، اپنی پرسنل لائف کے کاموں میں زیادہ تر مصروف رہیں گے۔ ہاؤس وائفز کے لیے بھی یہ ویک مصروف رہے گا، آپ مستقبل کی پلاننگ کریں گی۔ اگر آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے یا کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو یہ وقت بہترین ہے۔ اگر آپ بزنس سے وابستہ ہیں یا کوئی بھی اہم جاب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ پلاننگ کریں، محنت کریں، کیونکہ یہ وقت محنت کرنے کا وقت ہے۔ اگر لبرا والوں نے اس ویک میں محنت کی تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہترین رزلٹ نظر آئیں گے۔ کام کرنے والی جگہ پر اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ آپ
ان کے کاموں میں ضرور مدد کریں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو بڑے بڑے آرڈرز ملیں گے، ان کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں۔ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو بہت منافع ہوگا جو کہ آپ کی بچت کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی برقرار رہے گی، آپ ان کا ساتھ دیں گے، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو کچھ مخالفین ہیں یا چھپے ہوئے دشمن ہیں تو وہ بھی آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہوگی، سے آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کی ذات کو، آپ کی پرسنالٹی کو سراہا جائے گا، آپ کو ترقیاں بھی ملے گی، ملازمت میں بھی آپ کی کارکردگی بہت بہتر رہے گی، آپ کی پرسنالٹی میں ایک استحکام ہوگا، ایک اٹریکشن ہوگی جو دوسرے لوگوں کو آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ لبرا والوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ اپنے ان دنوں کو بھرپور انجوائے کریں اور محنت ضرور کریں، کیونکہ آپ کی محنت آپ کو آگے بہت زیادہ مقام دلانے والی ہے۔ لبرا والوں کے لیے ہفتے کے آخری 2 دن کچھ خاص اچھے نہیں ہوں گے، آپ اپنی طبیعت میں اداسی اور بے صبری محسوس کر سکتے ہیں جس کا اثر آپ کے دن پر بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ اس میں اپنا انٹرسٹ کھو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، بے چینی، بے سکونی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ کچھ فضول کاموں میں بھی آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ لبرا والوں کے لیے امیگریشن کا بہت اچھا وقت ہے، اگر آپ کسی دوسرے ملک میں امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، یہی وہ وقت ہے جو آپ کو آپ کے کام میں کامیاب کرے گا اور آپ کو اپنا مقصد جلد حاصل ہو جائے گا۔ تیز رفتار ڈرائیونگ سے پرہیز کریں، ہو سکے تو اس ویک میں آپ نے سفر سے بھی گریز کرنا ہے۔ لبرا والوں کے لیے اس ویک کا خاص ورد ہے یا ودودو یا صبورو۔ یہ ورد آپ کو بہت ریسرچ کے بعد دیا جاتا ہے۔ اپنے اس ورد کی روز ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں، یہ آپ کے بہت سے کاموں میں آسانیاں اور برکتیں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسکارپیو برج عقرب، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک ہوتی ہے ان کا سن سائن اسکارپیو ہے۔ اسکارپیو والے میرے ناظرین کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے آپ کی جھولی کو بھر دے، آپ کو خوشیوں سے سرفراز کرے اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کی دلی خواہشات کو جلد از جلد پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسکارپینز، اس ویک میں حالات آپ کے قابو میں رہیں گے، آپ کے پلینٹس کی پازیٹیو انرجیز کی وجہ سے آپ کو بہت سا حوصلہ اور برکتیں مل سکتی ہیں۔ صحت کے متعلق اگر آپ کے کچھ پرانے مسائل تھے، ایشوز چل رہے تھے، وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی صحت پچھلے عرصے کے مقابلے میں اچھی رہے گی، آپ خود میں انرجی محسوس کریں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ اگر آپ کے کچھ منصوبے یا کام جن میں دیر ہو رہی تھی وہ کام بھی اب پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کاروبار میں بھی آپ فائدے میں ہیں، آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ممکنہ طور پر اپنی محنت کا کچھ صلہ بھی ملے گا، آپ کا دل روحانی کاموں میں زیادہ لگے گا۔ سفر بھی کر سکتے ہیں، سفر آپ کے لیے اس ویک میں کچھ اچھی خبریں بھی لے کر آ سکتا ہے۔ آپ کسی روحانی کام میں، روحانی جگہ پر یا خیراتی کام کے لیے کچھ رقم بھی عطیہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے کاموں میں اور زندگی میں اور بھی خیریں اور برکتیں لے کر آئے گا۔ اگر آپ ضرورت مند لوگوں کو سہولت فراہم کر سکتے ہیں تو اس سے آنے والے دنوں میں آپ کی حیثیت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسکارپینز، آپ کے لیے اس ویک میں دور دراز کا سفر بھی اچھا رہے گا، جائیداد کا کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ بھی ممکنہ حد تک حل ہو سکے گا۔ ہفتے کے آخری 3 دن آپ کے منافع میں اچانک اضافہ ہوگا، آپ کو کہیں سے پیسے ملیں گے، آپ کا بینک بیلنس زیادہ ہوگا، آپ کے کام میں کچھ نئے لوگ بھی شامل ہو سکیں گے جو آپ کے لیے گڈ لک لے کر آئیں گے۔ مستقبل میں آپ کا کاروبار بھی بڑھ سکتا ہے، جو لوگ آپ کے مخالفین تھے یا چھپے ہوئے دشمن تھے وہ آپ پر ظاہر ہو جائیں گے، آپ ان کی ایکٹیویٹیز پر قابو بھی پا لیں گے۔ اگر کسی قانونی معاملے میں کچھ پیچیدگیاں ہو رہی تھیں تو اس کو بھی آپ حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو کہیں اپنا پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں یہ وقت اچھا ہے، آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ویک بہت اچھا ہے، آپ کا جیون ساتھی آپ کی بھرپور مدد کرے گا، آپ کے خیالات کو، آپ کے جذبات کو سمجھے گا۔ اوور آل یہ ویک اسکارپینز کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے۔ شب برات کا موقع بھی آنے والا ہے، اپنے لیے خوب دعائیں کریں۔ اس ویک کا ورد جو آپ کو بہت ریسرچ کے بعد میں دے رہی ہوں وہ ہے یا ودودو یا صبورو۔ اس کی روز ایک تسبیح پڑھیں، یہ آپ کے معاملات میں بہت آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کو ایک انجانی طاقت اور خوشی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔
सेजिटेरियस, जिन अफराद की डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है उनका सन साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वाले मेरे नाजरीन के लिए दुआ है कि आप जहां भी हों अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से, नेमतों से, बरकतों से सरफराज फरमाए। आपकी जो दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द पूरा फरमाए और आपकी झोली को खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। सेजिटेरियंस, ये वीक आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। इस वीक में आप ज्यादा बोरियत महसूस करेंगे और हो सकता है आपको सेहत के कुछ थोड़े बहुत इश्यूज भी आए। सेहत के मसाइल से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जूसेस पिएं। यह आपके बॉडी के इंटरनल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। इस वीक में आपने बड़े बड़े मंसूबों में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हत्ता कि छोटी इन्वेस्टमेंट भी आपने नहीं करनी। आपको ये मशवरा दिया जाता है कि बाद में यही इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जायदाद से मुतालिक भी जो आपके मसाइल हैं वो थोड़े बहुत हल हो सकते हैं। घर वालों की तबीयत कुछ खराब हो सकती है। आप किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से, तनाजात में मुलविस होने से बचें। इसके अलावा जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी आपको अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन आप अपनी मजबूत कुव्वत अरादी और बुजुर्गों की बरकत की वजह से इस सिचुएशन से काफी हद तक बाहर निकल आएंगे। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर है, कुव्वत अरादी है, वो बहुत जबरदस्त है। ये आपको आपके कामों में बहुत आसानियां भी देती है। हफ्ते के आखिरी 3 दिन आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो सकते हैं। कुछ बड़े ऑर्डर्स भी आपको मिल सकते हैं। जो बिजनेस से वाबस्ता हैं उनको बड़े ऑर्डर से बड़े काम भी मिलेंगे। आपके कारोबार में इजाफा हो सकता है। अपने काम की तरफ अचानक आप खुद में एनर्जी महसूस करेंगे, पुरजोश रहेंगे। आपको कुछ ज़हनी थकावट महसूस होगी, लेकिन जब आप अपने आप को काम में मसरूफ रखेंगे तो ये थकावट आपको कुछ भी नहीं लगेगी। खानदानी तकरीबात पर आप वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसके अलावा आपका खानदान आपकी बहुत मदद करेगा। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपका शादी का प्रोग्राम है या कहीं पर रिश्ता भेजना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले कर लें। अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। इसके अलावा जरूरी फैसलों में भी आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं उनके लिए हफ्ते के लास्ट डेज बहुत अच्छे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना शुरू कर दें। आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए भी आखिरी दिन अच्छे जा रहे हैं। हाउस वाइफ इस अरसे में बहुत मसरूफ रहेंगी। नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको कुछ नए फैसले भी करने पड़ेंगे। अपनी जिंदगी में आप नए लोगों को वेलकम भी कर सकती हैं। इसके अलावा ये वीक शब बरात का वीक है। अपने लिए खूब दुआएं करें, आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। आखिर में आपको एक विर्द दिया जा रहा है जो बहुत रिसर्च के बाद आपको दिया जाता है। इस वीक के लिए आपका खास विर्द है या बासितो या फताह हो। इस विर्द को रोज एक तस्बीह जरूर पढ़ें। ये आपके मामलात में आपकी भरपूर मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, जिन अफराद की डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी से 12 फरवरी तक होती है उनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वाले नाज़रीन के लिए मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से, खुशियों से सरफराज फरमाए। आपकी जो परेशानियां, मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द हल फरमाए और आपकी जिंदगी को, झोली को खुशियों से, रहमतों से और बरकतों से भर दे। आमीन सुम आमीन। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए ये वीक साजगार रहेगा। आपके प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं। आप इस वीक में खुश रहेंगे, अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, अपने काम की तरफ भी तवज्जो देंगे। अपोजिट सेक्स से आपको ज्यादा फवायद हासिल होंगे। मुमकिन है कि आपके शरीक अजाद आपकी भरपूर मदद करे। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत होगा। घरेलू जिंदगी आपकी इस वीक में बेहतरीन गुजरेगी। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे वो भी हल हो जाएंगे, जिससे आपके कारोबार को और भी तरक्की मिलेगी। सिंगल्स अफराद मंगनी कर सकते हैं, रिश्ता बेच सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। हड्डियों में दर्द, पट्ठों के मसाइल या खांसी के मसाइल हो सकते हैं, वो भी हल हो जाएंगे। हफ्ते के आखिरी 3 दिन आपके सियारे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको दे रहे हैं। हालात को आप अपने काबू में रखेंगे। अपने घरेलू हालात भी आपके अंडर रहेंगे। आपके एतमाद में, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। आपकी तकदीर, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। आप अपने नए काम शुरू करेंगे, नए प्लान्स बनाएंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, लोगों की मदद करेंगे।
کریں گے آپ کا کانفیڈنس لیول، آپ کا حوصلہ بلند ہوگا، آپ کام کرنے والی جگہ پر اپنے خیالات کو، اپنے محنت کو اور اپنے جذبے کو ظاہر بھی کر سکیں گے، آپ کی خوبیوں کی تعریف کی جائے گی، آپ کی اندرونی جو طاقت ہے، جو آپ کی انٹرنل انرجی ہے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کو نئے پروجیکٹس ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کے خاندان والے دوست آپ کی مدد کریں گے، روحانی طور پر بھی آپ کا اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ کیپریکارنز والوں کے لیے ایک اچھے دور کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کی سرستی بھی ختم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے یا آپ اپنے آپ کو لو لیول انرجی پر محسوس کر رہے تھے تو وہ بھی اب کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ ہفتے کے آخری دن آپ کسی بہت اہم شخص سے ملیں گے، یہ شخص آپ کی زندگی میں گڈ لک لے کر آئے گا، آپ کے کاروبار کو ترقی بھی دے گا، آپ کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، اپنے گھر کی اور آفس کی ڈیکوریشن میں بھی آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ ویک آپ کے لیے اچھا ہے۔ اب اس ویک کی پازیٹیو انرجیز کو استعمال کرنے کا، اپنی زندگی میں لاگو کرنے کا یہ کام آپ کا اپنا ہے۔ ہمارا مقصد تھا آپ کو بتانا، سو وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس ویک کا آپ کا بہت ہی خاص ورد ہے، یہ ورد آپ کو بہت ریسرچ کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو اس ویک میں آپ نے یا ودودو یا صبورو کی روز ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح سے آپ کے بہت سے معاملات حل ہوں گے، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایکویریس، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 13 فروری سے 13 مارچ تک ہوتی ہے ان کا سن سائن ایکویریس ہے۔ ایکویریس والے ناظرین کے لیے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے نوازے۔ آپ کی جو دلی خواہشات ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد پورا فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین سم آمین۔ ایکویرینس کے لیے یہ ویک ملا جلا رہے گا۔ ہفتے کے شروع میں آپ اپنے کام میں بہت بزی رہیں گے، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، اپنے باس کو خوش بھی کریں گے، آپ کو کوئی نئی اسائنمنٹس مل سکتی ہیں، ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ اس ویک کے شروع میں آپ کو کچھ فائنینشیل فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن برقرار رکھنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو بینک بیلنس بڑھانا ہے تو آپ کو بچت بھی کرنی ہوگی۔ پچھلے عرصے میں اگر کسی کو قرض دیا تھا تو آپ کو آپ کی رقم بھی واپس مل جائے گی۔ آپ کے مخالفین اور چھپے ہوئے دشمن آپ پر ظاہر ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ بالکل تیار رہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ آپ کی طبیعت اس ویک میں ٹھیک رہے گی، گھریلو ہم آہنگی سے آپ کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ جیون ساتھی کے ساتھ آپ اپنے لہجے کو اچھا رکھیں، تکبر سے بچیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے پارٹنر کا بھرپور ساتھ دیں۔ ہفتے کے آخری 3 دن میں حالات کچھ آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ بور محسوس کریں گے، کچھ نامعلوم سی ان ایکسپلین سی ٹینشنز آپ کے ذہن میں رہیں گی، آپ کو ڈر رہے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر کچھ بندش کے اثرات ہیں یا نظر بد کے اثرات بھی آپ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس دور سے نکالنے کے لیے قرآنی ورد کریں، اپنا صدقہ برابر دیتے رہیں، نماز میں اپنا وقت صرف کریں، مراقبہ کریں، اس سے آپ کو پازیٹیو انرجیز ملیں گی اور ایول آئیز سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ منفی خیالات آ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے دماغ سے جھٹک دیں، میڈیکل طور پر اپنا ایگزامن بھی کروا لیں کہ آخری دنوں میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کی انویسٹمنٹ ضائع بھی ہو جائے گی۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ نے ڈرائیونگ بھی نہیں کرنی ہے، سفر بھی نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے اپنے گریز، جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوں، گھنے علاقوں سے بھی آپ دور رہیں۔ جو لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا رک جائیں، اپریل کے بعد سے آپ کے لیے حالات سازگار رہیں گے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر لیں۔ اس کے علاوہ بہت ریسرچ کے بعد ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ورد دیا جاتا ہے، اس ورد کو لازمی پڑھا کریں۔ اس ویک کا آپ کے لیے ورد ہے یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا صبور ہو۔ اس ورد کی روز ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کے کاموں میں اور نظر بد کو دور کرنے میں بہت ہی فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسپائسز، جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 14 مارچ سے 13 اپریل تک ہوتی ہے ان کا سن سائن پائسز ہے۔ پائسز والے میرے ناظرین کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے، کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، آپ کی دلی خواہشات کو، آپ کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین سم آمین۔ پائسز والوں کو اس ویک میں آپ کے پلانٹس کی بہت سی مثبت انرجیز مل رہی ہیں جو آپ کو ذہنی سکون دیں گی، صبر دیں گی۔ اگر آپ نے ماضی میں کچھ سرمایہ کاری کر رکھی تھی تو خلاف توقع آپ کو اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ کسی سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ کم محنت سے آپ اپنے مقاصد حل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنس محسوس کریں گے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ منظم کر لیں، اس میں ڈسپلن لے کر
آئیں. اس سے آپ کے تعلقات پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی کمیونیکیشن پر بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کا ذہن تیز ہوگا. اگر آپ کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اعلیٰ تعلیم کا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے. آپ باہر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپنے خاندان پر اس وقت پیسہ خرچ کریں گے، آپ کے خاندان والے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے دوست آپ سے خوش رہیں گے، آپ کی تعریف کریں گے. آپ ممکنہ طور پر زمین یا بینک کی بچت میں نئی سرمایہ کاری کا بھی فیصلہ کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار ضرور کر لیں. آپ کے لیے یہ محبت خوشگوار خوشی اور احساس بھی لے کر آئے گی. جو لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں، جاب اپلیکیشنز بھیجیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو اچھی خبر ملے گی. ہفتے کے آخری 3 دن آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے. اگر آپ اپنا تجزیہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ باتوں پر آپ نے کمپرومائز کیا تھا، یہ اسی کا صلہ آپ کو مل رہا ہے، تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ گئی ہیں. اگر آپ اپنے تعلقات میں غلطیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کمیونیکیشن اسکل پر توجہ دینے کی ضرورت. بات چیت سے معاملات کو حل کریں، بہت سی باتیں اپنے دل میں نہ رکھیں. اس سے ذہن میں نیگیٹیوٹیز پیدا ہوتی ہیں، برے خیالات آتے ہیں اور آپ کا اچھا خاصا وقت برا ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کہیں پر شراکت داری کرنی ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اچھا وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں. سنگلز کے لیے بھی بہت خوشگوار وقت ہے. اس ویک کے آخر میں آپ نے میڈیٹیشن پر بہت توجہ دینی ہے، نماز روزے پر بہت توجہ دیں. شب برات آنے والی ہے، اس میں آپ روزہ رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اگر آپ اپنا کنیکشن فطرت سے، نیچر سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہترین وقت ہے. پائسز، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو نیچر سے قریب کریں گے، آپ کی صحت، آپ کی ذہنی سکون میں اور اضافہ ہوگا. اگر آپ کا مختصر سفر کا منصوبہ بھی بن رہا ہے تو اس پر ضرور عمل کریں، اس سے بھی آپ کو صحت اور خوشی حاصل ہوگی. لاسٹ میں آپ کو بہت ریسرچ کے بعد ایک ورد بتایا جاتا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں. اس ہفتے کا ورد ہے یا ودودو یا صبورو. اس ورد کو آپ نے روز ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے. یہ آپ کے معاملات میں بہت سی آسانیاں، خوشیاں اور برکتیں لے کر آئے گا انشاءاللہ.